ذرا تصور کیجئے ایک ایسا شہر جہاں ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں زائرین آتے ہیں، جہاں دنیا کے سب سے بڑے قبرستانوں میں سے ایک قبرستان موجود ہے اور جہاں کی ہر گلی صدیوں کی تاریخ اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ لیکن نجف کے بارے میں کچھ ایسے حیران کن راز بھی ہیں جن سے آج بھی بہت کم لوگ واقف ہیں۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم ان تمام حقائق اور رازوں سے ایک ایک کر کے پردہ اٹھائیں گے۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے ہیں۔ عراق کی سڑکوں پر سینکڑوں گاڑیاں ایک ہی سمت میں رواں ہیں۔ کچھ لوگ پیدل چل رہے ہیں، کچھ اپنے بچوں کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے تو کسی کی آنکھوں میں برسوں کی خواہش پوری ہونے کی خوشی صاف دکھائی دے رہی ہے۔ دور افق پر اچانک ایک سنہری گنبد نظر آتا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس کے قریب پہنچتے ہیں دل کی دھڑکن بھی تیز ہونے لگتی ہے۔ یہ کوئی فلمی منظر نہیں ہے، یہ عراق کا شہر نجف ہے۔ ایک ایسا شہر جہاں ہر سال دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں لوگ صرف ایک مقصد کے لیے آتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر اس شہر میں ایسی کون سی کشش ہے؟ کیا صرف ایک مقدس مقام ہی لوگوں کو یہاں لے آتا ہے، یا نجف کی گلیوں، بازاروں اور تاریخ میں بھی کوئی ایسا راز چھپا ہے جو ہر آنے والے کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے؟ آج ہم صرف نجف کی تاریخ نہیں سنیں گے بلکہ اس شہر کو محسوس کریں گے۔ ہم ان گلیوں میں چلیں گے جہاں صدیوں کی داستانیں آج بھی سانس لیتی ہیں۔ ہم ان بازاروں میں جائیں گے جہاں ہر دکان ایک نئی کہانی سناتی ہے، اور ہم جانیں گے کہ آخر کیوں لاکھوں لوگ بار بار اسی شہر کا رخ کرتے ہیں۔ تو آئیے ہمارا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ بغداد سے جنوب کی طرف سفر کریں تو تقریباً 200-2.5 گھنٹے بعد صحرا کا منظر آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دور سے ایک آباد شہر نظر آتا ہے، لیکن یہ عام شہر نہیں ہے، یہ نجف ہے، جسے صرف عراق ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ نجف دریائے فرات کے قریب واقع ہے اور صدیوں سے علم، ثقافت اور روحانیت کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ہر سال دنیا کے مختلف ممالک سے لاکھوں زائرین آتے ہیں۔ لیکن نجف کی خوبصورتی صرف اس کے مذہبی مقام تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس شہر کی فضا، اس کی تاریخ اور یہاں کے لوگ بھی ہر آنے والے کے دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ جیسے ہی آپ شہر میں داخل ہوتے ہیں، مختلف زبانیں آپ کے کانوں میں پڑنے لگتی ہیں۔ کہیں اردو بولنے والے زائرین ہیں، کہیں فارسی، کہیں عربی اور کہیں انگریزی۔ مختلف ملک، مختلف ثقافتیں، مختلف لباس، مگر منزل سب کی ایک ہی ہے۔ سڑکوں کے کنارے چھوٹے ہوٹل، کھجور بیچنے والے دکاندار، عطر کی خوشبو، تازہ تندور کی روٹیوں کی مہک اور ہر طرف زائرین کی آمد و رفت، یہ سب مل کر نجف کو صرف ایک تاریخی شہر نہیں بلکہ ایک زندہ، سانس لیتا ہوا شہر بنا دیتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی آپ کی نظر پہلی بار اس سنہری گنبد پر پڑتی ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں جس کا ذکر آپ نے برسوں سے سنا تھا۔ لیکن یہ تو صرف آغاز ہے، کیونکہ نجف کا سب سے خوبصورت اور پراسرار سفر ابھی ہمارے سامنے آنا باقی ہے۔ جیسے جیسے ہم شہر کے اندر آگے بڑھتے ہیں، ایک چیز بار بار ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ ہے دور سے چمکتا ہوا سنہری گنبد۔ سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پورا آسمان اس کی روشنی سے جگمگا اٹھا ہو، اور رات ہوتے ہی یہی منظر مزید دلکش ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے دیکھنے اور اس کی زیارت کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں لوگ نجف آتے ہیں۔ جیسے ہی آپ روزے کے قریب پہنچتے ہیں، شہر کی رفتار بدل جاتی ہے۔ بازاروں کا شور آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگتا ہے اور ایک عجیب سا سکون دل میں اترنے لگتا ہے۔ کوئی خاموشی سے دعا مانگ رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہے اور کوئی برسوں بعد یہاں پہنچ کر خوشی کے آنسو بہا رہا ہے۔ اگر آپ چند لمحے خاموش کھڑے رہیں تو محسوس ہوگا کہ یہاں ہر شخص اپنے دل کی کوئی نہ کوئی بات لے کر آیا ہے۔ مگر نجف کی پہچان صرف اس کے عظیم روزے تک محدود نہیں ہے۔ اس شہر کی گلیاں بھی اپنی الگ کہانی سناتی ہیں۔ روزے سے چند قدم آگے بڑھتے ہی ایک بالکل مختلف دنیا آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تنگ مگر خوبصورت گلیاں، قدیم طرز کی عمارتیں اور ہر طرف لوگوں کی چہل پہل۔
یہی ہے نجف کا مشہور پرانا بازار جو کئی دہائیوں سے اپنی روایتی شناخت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہاں ہر دکان اپنے اندر ایک نئی کہانی سمائے ہوئے ہے۔ کہیں رنگ برنگی تسبیحیں سجی ہوئی ہیں، کہیں ہاتھ سے بنے ہوئے قالین، کہیں عطر کی دلکش خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی ہے، اور کہیں خوبصورت انگشتریاں اور یادگاری تحائف زائرین کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اگر آپ اس بازار میں بغیر کسی جلدی کے چلیں تو محسوس ہوگا کہ جیسے وقت کی رفتار دھیمی پڑ گئی ہو۔ دکاندار مسکرا کر خوش آمدید کہتے ہیں، چائے کی دعوت دیتے ہیں اور اکثر یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کس ملک سے آئے ہیں۔ یہی مہمان نوازی نجف کی اصل خوبصورتی ہے۔ بازار میں چلتے چلتے اچانک تازہ تندور کی روٹیوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے اور پھر نظر پڑتی ہے چھوٹے چھوٹے روایتی ہوٹلوں پر جہاں مقامی لوگ اور زائرین ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ نجف کا مشہور کوزی، خوشبودار چاول، مختلف قسم کے کباب اور عراقی چائے یہ صرف کھانے نہیں ہیں بلکہ اس شہر کی ثقافت کا حصہ ہیں۔ شام کے وقت جب بازار روشنیوں سے جگمگا اٹھتا ہے تو چائے خانوں میں بیٹھے لوگ گھنٹوں گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی سفر کے قصے سنا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے ملک کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کوئی صرف خاموشی سے اس ماحول کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ نجف کی ایک اور خاص بات یہاں کے لوگ ہیں۔ یہاں رہنے والے لوگ سال بھر دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے زائرین سے ملتے ہیں، اسی لیے ان کے چہروں پر ہمیشہ اپنائیت اور خلوص نظر آتا ہے۔ اگر کسی مسافر کو راستہ معلوم نہ ہو تو کئی لوگ خود آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس شہر کو دوسروں سے منفرد بنا دیتی ہیں۔ لیکن ابھی ہمارا سفر ختم نہیں ہوا، کیونکہ نجف کے پاس ایک ایسی جگہ بھی ہے جس کے بارے میں سن کر اکثر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں دور دور تک صرف خاموشی، تاریخ اور انسان کو اپنی حقیقت یاد دلانے والا منظر دکھائی دیتا ہے۔ اس جگہ کا نام ہے وادی اسلام۔ جیسے ہی ہم وادی اسلام کی طرف بڑھتے ہیں، شہر کی رونقیں آہستہ آہستہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور ایک ایسی خاموشی ہمارا استقبال کرتی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ ہے وادی الاسلام، ایک ایسا قبرستان جسے دنیا کے سب سے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پہلی نظر میں شاید ہی صرف بے شمار قبروں کا ایک وسیع میدان دکھائی دے، لیکن جیسے جیسے آپ اس کے اندر قدم رکھتے ہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ جگہ صرف تدفین کا مقام نہیں ہے بلکہ صدیوں کی تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ جہاں تک نظر جاتی ہے قبریں ہی قبریں دکھائی دیتی ہیں، کچھ نئی، کچھ صدیوں پرانی، اور ہر قبر اپنے اندر ایک مکمل زندگی کی داستان لیے خاموش کھڑی ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر انسان کو پہلی بار شدت سے احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری دوڑ دھوپ، دولت، شہرت اور طاقت ایک دن یہیں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وادی الاسلام صرف ایک قبرستان نہیں ہے بلکہ انسان کو زندگی کی اصل حقیقت یاد دلانے والی جگہ ہے۔ یہاں صرف عراق ہی نہیں بلکہ پاکستان، ایران، لبنان، بحرین اور دنیا کے کئی دوسرے ممالک سے بھی لوگوں کی تدفین کی جاتی ہیں۔ بہت سے خاندان اپنے پیاروں کو یہاں دفنانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، لیکن نجف کی عظمت صرف اس کی روحانیت تک محدود نہیں ہے۔ یہ شہر صدیوں سے علم کا بھی ایک روشن مرکز رہا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے طلباء یہاں دینی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ صبح کے وقت جب آپ علمی مراکز کے اطراف سے گزرتے ہیں تو نوجوان طلباء کتابیں ہاتھ میں لیے اپنی کلاسوں کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کتابوں کی دکانیں، قدیم مخطوطات، علمی گفتگو اور تحقیق کا ماحول، یہ سب مل کر نجف کو ایک منفرد علمی شناخت دیتے ہیں۔ یہاں محسوس ہوتا ہے کہ عبادت اور علم دونوں ایک ہی راستے پر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ سورج غروب ہونے لگتا ہے، آسمان سنہری اور نارنجی رنگوں میں ڈھل جاتا ہے، بازاروں کی روشنیاں ایک ایک کر کے جگمگا اٹھتی ہیں اور دور سے ایک بار پھر وہی سنہرا گنبد پوری شان کے ساتھ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ رات کا نجف دن کے نجف سے بالکل مختلف محسوس ہوتا ہے۔ زائرین اطمینان سے چل رہے ہوتے ہیں، کہیں دعاؤں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کہیں خاندان ایک ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں بچے صحن میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس لمحے انسان محسوس کرتا ہے کہ نجف کی خوبصورتی صرف اس کی عمارتوں یا بازاروں میں نہیں بلکہ اس احساس میں ہے جو یہ شہر ہر آنے والے کے دل میں چھوڑ جاتا ہے، اور شاید یہی وہ راز ہے
جس کی وجہ سے جو شخص ایک بار نجف آتا ہے وہ دل ہی دل میں دوبارہ آنے کی خواہش ضرور لے کر واپس جاتا ہے۔ لیکن ابھی ایک سوال باقی ہے، آخر وہ کون سی بات ہے جو نجف کو دنیا کے دوسرے تاریخی شہروں سے مختلف بناتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہمارے سفر کے آخری حصے میں ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اب تک ہم نے نجف کی گلیاں دیکھی، اس کے بازاروں کی رونق محسوس کی، وادی الاسلام کی خاموشی کو قریب سے دیکھا اور اس شہر کے علمی اور روحانی مقام کو جانا۔ لیکن اب بھی ایک سوال باقی ہے، آخر کیوں ہر سال لاکھوں لوگ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے نجف آتے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ یہاں ایک عظیم مقدس مقام موجود ہے، یا اس لیے کہ یہ شہر انسان کو چند لمحوں کے لیے دنیا کی تیز رفتار زندگی سے نکال کر سکون، فکر اور روحانیت کا ایک منفرد احساس دیتا ہے؟ شاید جواب ان دونوں باتوں میں پوشیدہ ہے۔ نجف ان شہروں میں سے نہیں جنہیں صرف تصویروں یا ویڈیوز میں دیکھا جائے، یہ ان شہروں میں سے ہے جنہیں محسوس کیا جاتا ہے۔ یہاں کی گلیوں میں چلتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے ہر دیوار وقت کی گواہ ہو، ہر بازار نے ہزاروں مسافروں کی کہانیاں اپنے اندر محفوظ کر رکھی ہوں، اور ہر راستہ کسی نہ کسی زائر کو اس کی منزل تک پہنچاتا آیا ہو۔ یہ شہر صرف اپنی عمارتوں یا تاریخی مقامات کی وجہ سے یاد نہیں رہتا، بلکہ اس احساس کی وجہ سے یاد رہتا ہے جو یہاں سے رخصت ہوتے وقت ہر مسافر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ شاید یہی نجف کی اصل خوبصورتی ہے کہ یہ صرف آنکھوں کو نہیں بلکہ دل کو بھی چھو لیتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی عراق جانے کا موقع ملے تو نجف کو صرف ایک تاریخی شہر سمجھ کر مت دیکھیے گا، اس کی گلیوں میں کچھ دیر خاموشی سے چل کر دیکھیے، بازاروں کی رونق کو محسوس کیجیے، مقامی لوگوں سے بات کیجیے، اور پھر شاید آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ لاکھوں لوگ بار بار اسی شہر کا رخ کیوں کرتے ہیں۔ اگر آج کی یہ ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ دنیا کے ایسے ہی حیرت انگیز شہروں، منفرد دیہاتوں اور اسلامی تاریخ سے جڑی دلچسپ ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل مس کیوریس کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور ایسی حیرت انگیز جگہ پر لے کر چلیں گے جس کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔